اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں میرے اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کے؟ ٹھیک ہے، اچھا تو اب آتے ہیں اردو کا سب سے پہلا تنقید نگار آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کو نہیں یعنی کہ کن کو کہا جاتا ہے اردو کا سب سے پہلا تنقید نگار؟ تو وہ ہے الطاف حسین حالی۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں نیکسٹ MCQs پر۔ انہیں اردو و نثر کا مور سے اعلیٰ کہا جاتا ہے، کنہیں کہا جاتا ہے؟ سر سید احمد خان کو، شبیر نعمانی کو یا الطاف حسین حالی کو؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے سر سید احمد خان۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آتے ہیں، یہ اردو کے سب سے پہلے سوانح نگار ہیں، کون ہیں؟ الطاف حسین حالی۔ ٹھیک ہے، اور اب آتے ہیں، یہ اردو کی سب سے پہلی سوانح عمری ہے۔ ٹھیک ہے، سوانح نگار الطاف حسین حالی ہے اور سوانح عمری ہے حیات سعدی۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں نیکسٹ پر، آپ کو پہلا قومی شاعر کہا جاتا ہے، تو کسے کہا جاتا ہے؟ الطاف حسین حالی کو پہلا قومی شاعر۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آتے ہیں، انہیں شاعر انقلاب کہا جاتا ہے، تو شاعر انقلاب کسے کہتے ہیں؟ جوش ملی آبادی کو۔ ٹھیک ہے، یاد رہے گا، شاعر انقلاب کسے کہا جاتا ہے؟ جوش ملی آبادی کو۔ آپ کو خدائے سخن کہا گیا ہے، تو خدائے سخن کون ہے؟ میر تقی میر۔ ٹھیک ہے، ان کو شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے میر تقی میر کو، اور خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں شاعر شباب کہا جاتا ہے، تو شاعر شباب کون شاعر ہیں؟ جوش ملی آبادی۔ ٹھیک ہے، جوش ملی آبادی کو شاعر شباب کہا جاتا ہے۔ آپ کو مصور فطرت کہا جاتا ہے، تو میرے بچوں مصور فطرت کسے کہتے ہیں؟ خواجہ حسن نظامی کو۔ ٹھیک ہے، آپ کو مصور فطرت کہا جاتا ہے، تو وہ صحیح آپشن ہے خواجہ حسن نظامی۔ بار بار اس لیے میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ میری کہی ہوئی بات آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے اور آپ دوران پیپر بھول نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی حسن ان کا اصل نام تھا، تو علی حسن کن کا اصل نام تھا؟ خواجہ حسن نظامی کا۔ ٹھیک ہے، جوش کا اصل نام کیا تھا؟ اکبر حسین، محمد عمر یا شبیر حسین خان؟ تو جوش کا جو اصل نام تھا وہ شبیر تھا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں، نذیر اکبر آبادی کا اصل نام تھا کیا؟ علی حسن، شبیر حسن خان یا سید ولی محمد؟ تو نذیر اکبر آبادی کا اصل جو نام تھا وہ سید ولی محمد تھا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں نیکسٹ پر، آپ کو شاعر اعظم کہا جاتا ہے، تو شاعر اعظم کسے کہتے ہیں؟ جوش ملی آبادی کو۔ ٹھیک ہے، سارے بچے علامہ اقبال کی کو جانتے ہیں، تو علامہ اقبال ہی پر ٹک لگا دے، کوئی بھی آپشن ہو، کوئی بھی آنسر ہو، علامہ اقبال علامہ اقبال علامہ اقبال۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال ہیں، بے شک ہیں، لیکن اور بھی شاعروں کو آپ اہمیت دیجیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ صحیح لگا کر آئیں گے نا تو اچھے مارکس ملیں گے، اور رٹا نہیں لگا کے آئیے گا۔ اب آتے ہیں، انہیں سرتاج شاعرہ کہا گیا ہے۔ اب سرتاج شاعرہ کسے کہتے ہیں؟ میر دت کو، نذیر اکبر آبادی کو یا میر تقی میر کو؟ میر تقی میر کو۔ اب میر تقی میر کا یہاں تین یعنی کہ ان کا کیا ہو گیا؟ خطاب۔ ٹھیک ہے، ایک تو ان کو شہنشاہ غزل کہتے ہیں، دوسرا اس کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، اور تیسرا انہیں سرتاج شعرا بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کو اردو کا پہلا فلسفی شاعر کہا جاتا ہے، تو پہلا فلسفہ شاعر جو ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، پہلا فلسفی شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ اردو اس زبان کا لفظ ہے، اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی، اور غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ غزل عربی سے عربی زبان کا لفظ، یاد رکھیے، اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ لفظ اردو کا مطلب ہے جنگ، امن، لشکر یا ہجوم، تو اس کا جو صحیح اور رائٹ آپشن ہے وہ ہے لشکر۔ آپ کو روایت شکر میں شاعر کہا جاتا ہے، تو کسے کہتے ہیں؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کو۔ ٹھیک ہے، ان کا پورا نام ہے، اکثر لوگ غالب کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ان کا پورا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ٹھیک ہے، انہیں حیوان ظریف کہا جاتا ہے، تو کسے کہا جاتا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کو۔ ٹھیک ہے، غالب کو حیوان ظریف انہوں نے کہا، اب کنہوں نے کہا؟ الطاف حسین حالی نے۔ ٹھیک ہے، الطاف حسین حالی نے غالب کو حیوان ظریف کا لقب دے دیا۔ اب آتے ہیں نیکسٹ اور آخری پیج رہ گیا ہے ہمارا، وہ ہے اردو کا سب سے بڑا مرثیہ گو شاعر آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کو نہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کن کو کہا جاتا ہے سب سے بڑا مرثیہ گو شاعر؟ ٹھیک ہے،
تو میر ببر علی انیس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پہلا عوامی شاعر کہا جاتا ہے، اب عوامی ہے، ٹھیک ہے، یہاں قومی نہیں ہے، رٹا نہیں لگانا۔ عوامی شاعر کسے کہتے ہیں؟ نظیر اکبر آبادی کو، ٹھیک ہے۔ عوامی شاعر نظیر اکبر آبادی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں دل کے مرثیے بیان کرنے والا شاعر کہا جاتا ہے۔ دل کے سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ میر تقی میر کے سائٹ پر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی دل کا معاملہ ہو تو امیر تقی میر پر آپشن لگا کر آئیے گا، ٹھیک ہے۔ ان کے بہتر نشتر مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کن کے مشہور ہیں؟ میر تقی میر کے، ٹھیک ہے۔ بہتر نشتر، موجود نشتر کہتے ہیں تیر چلانے والے، تو وہی میں نے کہا نا، جو دل کے سارے معاملات ہیں وہ میر تقی میر کے سائٹ پر آتے ہیں۔ آپ کو اردو جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے، تو کنہیں کہا جاتا ہے؟ سر سید احمد خان کو، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پر، تو نیکسٹ ہے ہمارا، آپ کو اردو کا پہلا افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔ تو اردو کا جو پہلا افسانہ نگار تھا وہ ہے منشی پریم چند، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے نا منشی پریم چند کون تھے، کون سا انہوں نے سب سے فیمس جو ہمارا لکھا تھا سبق ہماری کتاب کا جو ہے زیور کا ڈبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے جو رائٹر ہیں وہ منشی پریم چند ہیں۔ یہ اردو کا سب سے پہلا افسانہ ہے۔ کون سا افسانہ ہے؟ بابا نور، بیگمات کے آنسو، یہ دنیا کا سب سے انمول رتن، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کا سب سے انمول رتن ہے وہ اردو کا پہلا افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو دستبان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے، تو کنہیں کہا جاتا ہے؟ حسرت موہانی کو یا خواجہ حیدر علی آتش کو، ٹھیک ہے۔ تو صحیح رائٹ آپشن ہے ان کا خواجہ حیدر علی آتش، ٹھیک ہے۔ اردو شاعری میں ان کے ضرب المثال مشہور ہیں، ان کی مثال خواجہ حیدر علی آتش کی۔ انہیں رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے، تو کنہیں کہا جاتا ہے؟ حسرت موہانی کو، ٹھیک ہے۔ کنہیں کہا جاتا ہے؟ رئیس المتغزلین حسرت موہانی کو۔ آپ کو اردو غزل کا مسیحا کہا جاتا ہے، تو اردو غزل کا مسیحا حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بچوں یہاں میرا گلے نے بھی جواب دے دیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو MCQs ہوں گی وہ سیکنڈ ایئر کی میں بتاؤں گی۔ تو یہاں ہم کلوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ یاد کر کے جائیے گا، اور انشاءاللہ عز و جل یہ سب سے امپورٹنٹ MCQs جو میں نے آپ سے شیئر کیے، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔